السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک عمر رسیدہ خاتون کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد 40 دن تک روحیں آتی رہتی ہیں، لہٰذا مرنے والے کے نام کا اجتماعی شکل میں 40واں کروانا چاہیے۔ اس طرح معزز لوگوں کو اس وجہ سے رات کو رکنا پڑتا ہے کہ ہمیں روح کو الوداع کرنا ہے۔ اسی طرح ان ایام میں میت کے نام پر کئی ایک رسومات کو بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جمعرات کو بھی روح گھر آتی ہے، لہٰذا اسے کھانا اور کپڑے دینے چاہیے۔ تو سوال پوچھنے والی بہن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس عمر رسیدہ خاتون کو ان کے اس غلط عقیدے سے روکنے کی کوشش کریں اور اصلاح کی کوشش کریں، تو وہ اس کو برا سمجھتی ہے کہ کوئی اس کو اس بات سے روکے۔ تو آپ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کیا مرنے کے بعد میت کی روح واپس آتی ہے؟ دین اسلام کی اصل تعلیمات سے بے خبری اور جہالت کی انتہا کا یہ عالم ہے کہ مسلمانان عالم قرآن و حدیث کے احکامات سے کوسوں دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بے شمار قسم کی بدعات و خرافات پائی جاتی ہیں، جن کو لا علمی میں وہ دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے میت کی روح کے گھر واپس آنے اور میت کی روح کے گھر واپس لوٹنے کا عقیدہ بھی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے فوت شدگان کی روحوں کی دنیا میں واپسی کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 میں یہ ارشاد فرمایا کہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، کہ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ بعض سادہ لو عوام جمعرات کو کھانا پکا کر اپنے محلے کے امام مسجد کو بلاتے ہیں اور مروجہ طریقے پر ختم وغیرہ دلواتے ہیں اور میت کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ عمل خلاف شریعت ہے، کیونکہ مومنوں کی روحوں کا جمعرات یا شب جمعہ کو اپنے گھروں میں لوٹنے کی دلیل قرآن یا صحیح حدیث سے نہیں ملتی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد نیک لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی سجین میں چلی جاتی ہے، کیونکہ علیین نیکوکاروں کا اور سجین برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جیسا کہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور اسی طرح آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یاد رکھیے کہ ہر مرنے والے شخص کی روح عالم دنیا سے محشر تک عالم برزخ منتقل کر دی جاتی ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے، جیسا کہ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 24 میں کی ہے۔ جو شخص فوت ہو جائے اس کی روح فرشتے لے جاتے ہیں، اچھی ہوئی تو جنت میں اور بری ہوئی تو معاذ اللہ جہنم میں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روح جنت میں چلی جائے گی وہ جنت چھوڑ کر دنیا میں کیا لینے آئے گی، اور جو جہنم میں چلی جائے تو اسے فرشتے وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شہید یہ خواہش کرے گا کہ اس کی روح کو جسم میں لوٹا کر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ پھر اللہ کی راہ پہ لڑ کر شہید ہو، لیکن اس کا یہ مطالبہ اور خواہش پوری نہیں کی جائے گی تو شہداء جیسے محبوب لوگوں کی ارواح کو اگر دنیا میں واپسی کی اجازت نہیں تو باقی ارواح کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہندو مذہب کے پیروکار مردہ انسانوں کی روحوں کی دنیا میں واپسی کے قائل ہیں، اور ان کے ہاں 7 جنم والا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کسی نہ کسی روپ میں دنیا میں آ سکتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے ماحول میں بسنے والے اپنے دین سے بے خبر مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ہر جمعرات کو فوت شدگان کی روحیں
آتی ہیں اور گھر سے کچھ کھا کر جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔